اندر پاک ہے تو اس کو خیر نظر آئے گا، اگر اندر پاک نہیں تو اس کو شر نظر آئے گا، اسی خیر میں اس کو شر نظر آئے گا، اسی خیر میں اس کو نالاکی نکالے گا۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ جو کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا کوئی خیر شر بھی لاتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، خیر تو خیر ہی لاتی ہے، لیکن انسان اس کو شر بناتا ہے۔ پھر اس پر آپ نے رزق کی مثال دی کہ رزق خیر ہے، انہ لحب الخیر لشدید، لیکن اس کی مثال کھیتی کی طرح ہے، جس کو کھانے والی دو قسم کی بکریاں، ایک وہ جو ہر طرح کی بوٹی کھا جاتی ہے پھر بیمار ہو کے مر جاتی ہے، اور ایک جو چن چن کے کھاتی ہے پھر وقفہ کرتی ہے پھر مینگنے کر دیتی ہے پھر کھاتی ہے، تو وہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن وہ ہر ایک بوٹی کو نہیں منہ مارتی، چن چن کر لیتی ہے۔ فإن هذا المال حلوب خضرۃ، یہ میٹھا اور سرسبز ہے، من اخذ بشراف نفس، نفس کے لالچ کے ساتھ لے گا، محقت برکت، وہ برکت مٹا دی جائے گی، ومن اخذ بسخاوت نفس بورک له فیہ، جو دل کی سخاوت کے ساتھ لے گا اس کے لیے برکت کر دی جائے گی۔ تو یہ دنیا میں سب ملی جلی چیز ہے، اگر اگر اندر صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ہر جگہ خیر نظر آتی ہے اور اس میں سے خیر ہی نکالتا ہے۔ اس لیے مولانا رومی کا یہ جو شعر ہے، یہ صوفیہ کرام ہی نے اس مسئلے کو یعنی حل کیا۔ فرماتے ہیں کہ دین گر کفر گر ملتی گیرت ملت شود، کفر کی کوئی بات اگر دیندار اپنائے گا تو دین بن جائے گا، کفر کی کوئی بات دیندار اپنائے گا تو دین بن جائے گا۔ یہ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ایسی چیز کہ جو کافر جس کو استعمال کرتے ہیں یا کافروں کی اس میں، لیکن اس کو جب دیندار لے لے گا تو وہ دین بن جائے گا۔ جیسے کمپیوٹر ہے، جیسے انجینئرنگ ہے، جو جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی ایجاد کرتا ہے، لیکن جب دیندار اس کو استعمال کرے گا تو وہ دین بن جائے۔ اسی موبائل سے آپ خیر چلاؤ، اسی نیٹ سے آپ خیر چلاؤ، یہ خیر ہے؟ یہ ہے کفر گر ملتی ملت شود، دین گر علتی گرت علت شود، دین کی بات اگر کوئی بیمار لے گا، نفس کا بیمار، تو وہ بیماری بن جائے گا۔ چنانچہ اگر وہ تفسیر بھی کر رہا ہے، حدیث بھی پڑھا رہا ہے، لیکن وہ خراب ہے اس کا باطن، وہ شر پھیلا رہا ہے، ظلمت پھیلا رہا ہے، چنانچہ یہ ہو رہا ہے، قرآن حدیث کو پھیلا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بلکہ اس کو اور بھی اچھی مثال فرمایا کہ دنیاوی علوم کسی دیندار استاد سے حاصل کرو گے اس میں بھی نور ہوگا، دینی علوم کسی بدماش سے حاصل اس میں بھی ظلمت ہوگی۔ انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، لیکن وہ دیندار آدمی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ایسے استاد، ایسے پروفیسر، ہم نے خود بھاولپور کالج میں دیکھا، دیندار تبلیغی، تو لڑکے ڈاکٹر جو بنے ان میں بھی تبلیغی نیک لوگ لڑکے پیدا ہو، نمازی، تجوید گزار، اور دین اگر پڑھا رہا ہے لیکن وہ بدماش ہے تو بدماش پیدا ہو گئے۔ کفر گر ملتی گیرت ملت شود، دین گر علتی گیرت علت شود، کتنی خوبصورت بات کی ہے، کیسے مسئلے کو سمجھایا ہے۔ یہ لہذا ملا جلا ہوتا ہے، اس لیے انسان اگر نفس کے تاثر سے نکل کر کسی بھی چیز کو دیکھے گا، اپنائے گا نا جی، اس میں سے خیر ظاہر ہو جائے گا۔ اگر نفس شامل ہے تو دین کے پردوں میں بھی نالاکی ہوگی۔